الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 114 سے لے کر 115 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ نیکی کی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اور اگر کوئی رسول کی مخالفت و دشمنی پہ کمر بستہ ہو جائے اور اہل ایمان کی روش کے علاوہ کسی اور روش پر چل پڑے، باوجود اس کے کہ اس پر حق بات واضح بھی ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف ہی چلائیں گے جس طرف وہ چل پڑا تھا، اور اس کو ہم جہنم کی آگ میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے ہمیں بات سمجھانا چاہی ہے، اصلاح کرنا چاہی ہے، وہ ہماری ایک معاشرتی برائی ہے۔ ناظرین، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم کبھی تنہا جب ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، تو دو دوست یا تین دوست یا تین افراد، دو افراد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا اپنی اس مجلس کا، اس بیٹھنے کا، جب تک کہ ہم کسی تیسرے شخص کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم غیبت نہ کر لیں، اس کی برائی بیان نہ کر لیں، اس پر طنز نہ کر لیں، اس پر مزاح نہ کر لیں۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، اور یہ صرف تب نہیں ایسا کرتے جب وہ شخص موجود نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے کچھ فاصلے پر، تب بھی ہم ایک دوسرے کے کان میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ خود سن لے تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہی وہ سرگوشیاں ہیں نا کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن وٹنس کر رہا ہے تمہاری اکثر سرگوشیوں میں جو تم کان جوڑ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یا کسی کی مخالفت ہوتی ہے، یا کسی کی دشمنی ہوتی ہے، یا کسی کا استہزاء ہوتا ہے، یا کسی کی اہانت ہوتی ہے، بے حرمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس کو گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ تم سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ وہ تیسرا شخص نہیں سن رہا یا وہ غیر موجود ہے۔ میں تو سن رہا ہوں، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ لیکن اگر تم انہی سرگوشیوں میں خیر کی بات کرو تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے کہ تم کسی کی بھلائی کی بات کرتے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ شخص اور ایک چوتھا شخص دونوں آپس میں جھگڑا ہے، ان کے درمیان یہ دشمنی ہے، اور اگر تم آپس میں سر جوڑ کر یہ کہتے ہو کہ اچھا نہیں لگتا، ہم سارے دوست ہیں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں، ان کی دشمنی کو ختم کر دیں۔ اب یہ خیر کی بات ہے۔ یا ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہیں کہ وہ شخص جو جا رہا ہے یا جو ہمارا دوست ہے وہ سامنے بیٹھا ہے یا غیر موجود ہے، اس کے مالی حالات بہت تنگ ہیں، وہ مفلسی کا شکار ہے، وہ تنگ دستی کا شکار ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں۔ اب ناظرین کرام، یہ سرگوشی وہ ہے جس میں خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت پسند کیا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کے سامنے اس کی بھلائی کی بات کرتے ہو آپس میں سر جوڑ کر، یہ بہت ہی خیر کی بات ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔
ایک اور بات ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب کریم کے بارے میں کوئی اہانت کی بات کرتا ہے، بے حرمتی کی بات کرتا ہے، ان کی ناموس کے برعکس کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں سن لو، اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نگاہ میں بھی ناظرین کرام اس پر زیرو ٹالرنس ہے، اور ہماری نگاہ میں بھی بحیثیت امتی زیرو ٹالرنس ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی خاتم النبیین کے بارے میں نے کوئی مخالفت کی ہے تو وہ مخالفت رہے گی، نہیں، ہم اس مخالفت کو دنیا میں ہی اس کا انجام تباہی و بربادی سے دوچار کر دیں گے۔ جو مخالفت کی بات بھی کرے گا، جو مخالفت کا سوچے گا بھی، میں نے کہا اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اس پر کوئی اجتہاد نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ان آیات میں وعدہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو میں جہنم کی آگ میں جھونکوں گا، جہنم اس کا مقدر ہے جو میرے نبی کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے، وہ بے شک عہد رسالت ہو یا عہد حاضر ہو، نبی کی مخالفت میں، نبی کی ناموس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن دنیا میں بھی ناظرین کرام ہماری عدالت میں بھی اس کے لیے 295 ہے، اور جو محض اس بات کے لیے یہ قانون ہے کہ نبی کی مخالفت یا نبی کی ناموس کے برعکس اگر کوئی بات کرتا ہے یا اہانت کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ دنیا کی عدالت میں بھی کیا جائے گا، اور آخرت کی عدالت میں بھی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اس کا فیصلہ چکاؤں گا۔ ناظرین کرام، اس سبق سے ہمیں کیا زاویے ملتے ہیں ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں اور ہمارے عمل میں تطہیر کے لیے، تبدیلی کے لیے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے جید علماء، جید دانشور اور جید فاضل مہمان اہل علم پروگرام صدائے قرآن کی ہر روز زینت ہوتے ہیں، اور آج بھی ناظرین کرام اسی طرح میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جو سراپائے رحمت ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی آواز اور ان کی بات ماشاءاللہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ وہ خود ڈاکٹر رحمت الدین ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، اور ناظرین کرام PhD ڈاکٹر ہیں، اور بہت خوبصورت دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمد ٹھیک ہے۔ للہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف لائے ہیں آج کچھ دنوں کے بعد، اور میں نے درمیان میں ان کا پتہ کیا اور کرتا رہتا ہوں۔ جب درمیان میں کچھ عرصہ توقف ہو گیا پروگرام صدائے قرآن میں، ان کی غیر حاضری ہو گئی، تو میں نے فون کیا، وہ ملے ہی نہ، اور جب نہ ملا تو میں صبر کر کے بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد ان کا خود مجھے فون آ گیا، حالانکہ کال مل نہیں رہی تھی، اور فون کہاں سے آیا؟ وہ فرمانے لگے میں اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں ہوں، مدینہ میں ہوں، حرمین میں ہوں، اور حرم نبوی میں ہوں۔ تو وہاں سے انہوں نے مجھے یاد کیا، تو پھر میری تو راحت کی اور سکینت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں ان کو یہاں اپنے ارد گرد تلاش کر رہا تھا، وہ حرم نبوی کے سائے میں تھے۔ ناظرین کرام، ابھی ماشاءاللہ عمرہ شریف کر کے واپس آئے ہیں۔ ادھر کے مہمان سراپائے رحمت ہیں ڈاکٹر رحمت الدین، اور ادھر کے مہمان سراپائے شفقت ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی رفاقت اور ان کی شفقت میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ ابھی تشریف لائے چند دن پہلے، میں نے کہا اسی تازگی کے ساتھ، انہی خوشبوؤں کے ساتھ ہم بھی معطر ہو جائیں۔ اللہ آپ کو سے سلامت گفتگو رکھے۔ کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہاں جس بات کی مذمت کی ہے آج کے سبق میں، وہ یہ ہے جو ہماری عادت بن چکی ہے
کہ ہمیں صبر نہیں ہوتا، ہمیں چین نہیں آتا۔ بحیثیت انسان چاہیے تو یہ کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو اس کی راحت کی بات کریں، اس کی آسانی کی بات کریں، اس کی سہولت کی بات کریں، اس کی مدد کی بات کریں، اس کے ساتھ محبت کی بات کریں، بھائی چارے کی بات کریں۔ لیکن اکثر ہم، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ بات کرتے ہیں سرگوشیوں میں کان جوڑ کر، اور کبھی رات کو کبھی دن کو ہم کسی کی مخالفت میں، کسی کی دشمنی میں، کسی کی استہزاء کی ہی بات کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے کہ بندہ میرا ہے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، بندہ میرا ہے اور تم اس کے خلاف بات کرتے ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی ہمیں بتانا چاہا ہے کہ تم کر لو جتنی سرگوشیاں کرتے ہو، وہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، لیکن تم اپنی اصلاح کر لو۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا، اور قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، اس سے پہلے منافقین کی چند ایک چیزوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہاں پر معاشرتی احکام، وہاں بھی ظاہر ہے معاشرتی احکام سے متعلق، عدالتی احکام سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھی کل کے پروگرام میں جو آیات تھیں، اور آج جو ہے وہ معاشرتی احکام۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مجالس قائم کرنا جی، صرف اس لیے کہ وہاں پر فضول چیزیں زیر بحث لائی جائیں، لوگوں کا استہزاء کیا جائے، لوگوں کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جائے، دشمنی کی بات کی جائے، لڑانے کی بات کی جائے، جی جھگڑے جی کی بات کی جائے۔ بیہودہ گفتگو کی جائے، جیسا کہ ہماری مجالس کی رونق ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرعاً ممنوع ہیں۔ یہ جو پہلی طرح کی مجلس ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرنے سے متعلق ہو، یا بھلائی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے کے لیے ہو۔ صحیح۔ تو اب مجالس کے اندر کوئی بھی ایسی بات جو اس کرائیٹیریے سے باہر ہوگی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو بھی اپنی زبان سے نکالو لفظ، پہلے اس کو تولو، پہلے اس کو سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ جی بالکل۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ ہر بات سر پر بوجھ ہے سوائے تین چیزوں کے، یا اللہ کی یاد ہو، یا نیکی کا کسی اچھے کام کا حکم ہو، جیسا کہ ان آیات کے اندر بھی فرمایا، اور یہ کہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہو، اسے روکنے کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں پھر ابن آدم کے سر پر بوجھ ہیں، ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، قابل گرفت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی منع ہے۔ اور جو دوسرا رخ ہے کہ مجالس کے اندر بیٹھ کر کسی کا تمسخر اڑانا، یہ مجالس میں اڑایا جائے، مجالس سے باہر اڑایا جائے، یا کسی بھی جو ہے وہ طریقے سے کیا جائے، یاد رکھیے شرعاً یہ حرام ہے۔ سورہ حجرات کے اندر لا یسخر قوم، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر کیٹیگوریکلی کہہ دیا کوئی مرد کسی کا مذاق جی نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، جس کا استہزاء کرتے ہو، وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ جی بالکل۔ تو یہ تو شرعاً بالکل ممنوع ہے۔ آپ کی اجازت ہو میں ڈاکٹر صاحب کو شریک گفتگو جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پبلک نیوز چینل کے مالکان کا اور پوری ٹیم کا، بہت شکریہ، جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام صدائے قرآن کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اب عالم اسلام میں سورہ سورہ تک پہنچ گئے ہیں۔ جی عالم اسلام میں پاکستان تو ہے ہی، بلکہ عالم اسلام میں بھی اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کوئی چینل قرآن مجید کا پورا اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ تفسیر اور جو وقت کے مختلف مسائل ہیں ان کا حل قرآن کی صورت میں پیش کر رہا اور روشنی میں، تو یہ آپ کو سہرا جاتا ہے اور پبلک نیوز چینل کو جاتا ہے۔ آپ گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، آپ جیسے اہل علم اس پروگرام کے ماتھے کا جھومر ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری
دلی دعائیں ہیں رہتی ہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تک آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 114 سے 115 تک سورہ نساء کا، تو اگر ہم اپنے دین کے بارے میں سوچیں تو ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بالکل۔ اب یہاں پر جو مجالس ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر نجواہم من نجواہم، کہ ان کی جو سرگوشیاں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ بھلائی نہیں ہے، اور اب اس میں استثناء بھی فرما دیا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اب یہ دو حصے یہاں تک آیت کے بنتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو سرگوشی مذموم ہے اس کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حصے میں جو سرگوشی محمود ہے اور اچھی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی اگر ایسی سرگوشی ہو جس کے ساتھ ساتھی کو قرین کو تکلیف پہنچتی ہو اور کوئی شیطانی وہ کام ہو، اذیت والا کام ہو، خلاف اسلام کام ہو، شیطانی سرگوشی ہو، تو ایسا عمل کرنا دین اسلام کی صورت میں حرام اور خلاف شریعت ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی ایسی سرگوشی ہو جس کے اندر مصالح عامہ شامل ہوں اور مختلف لوگوں کے جو خطرات ہیں ان کو محفوظ رکھنا، ان کے مفاد کو محفوظ رکھنا مقصود ہو، تو اس صورت میں سرگوشی کرنا واجب ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو نقصان ہونے والا ہے اس سے بچا جا سکے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں سرگوشی سے اگلے کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری حدیث میں صریحاً اس کا بیان فرما دیا۔ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں نے روایت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ لا یتناجا اثنان دون صاحبہما فإن ذلک یحزنہ، جب تم ایک مجلس میں 3 افراد ہوں تو پھر ان 3 میں سے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو تکلیف ہوگی اور اس کو غم پہنچے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نزاکت کتنا گہرائی تک جو ہے احکام حساسیت ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک جا رہے ہیں اپنی امت کو اخلاق سکھانے، پیار سکھانے، آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوں آپ کان سے کان لگا کر سرگوشی کریں، تیسرا یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس سے اس کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پھر جو بندہ خیر کا عمل کرتا ہے یا صدقے کے لیے سرگوشی کرتا ہے یا نیکی کے لیے کرتا ہے، یا 2 لوگ لڑائی ان کے مابین ہے، تنازع ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو اتفاق اور اتحاد دینے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے محمود قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کا اجر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بیان فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ایسے شخص کو ایسا اجر دیں گے بہت بڑا ہے۔ اس کی عظمت کتنی ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ نے وہ نہیں ذکر کیا، اس کی حد اور مقدار اپنے علم میں رکھی ہے، اور صرف یہ بیان فرمایا کہ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جس کو اجر عظیم ملے گا وہ خود بھی تو کتنا عظیم ہو جائے گا پھر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ جتنا کوئی عظیم ہوتا ہے اتنا ہی وہ عظیم اگلے کو فیض دیتا ہے یا کرم نوازی کرتا ہے، اور رب تو ہمارا بہت بڑا عظیم ہے جس کی کوئی ند نہیں ہے، مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، حد نہیں ہے جس کی قدرت کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس پروگرام میں ناظرین کرام ہم نے جو صدائے قرآن دینا شروع کی تھی وہ الحمد سے شروع کی تھی، سورہ فاتحہ سے، اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل سے الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
اس امت کے لیے پروگرام صدائے قرآن ایک بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے کہ جس میں ہر روز لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً آپ کے سامنے صدائے قرآن رکھی جاتی ہے، اور ناظرین کرام آپ اس پہ لبیک بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، سرفرازی ہے یہ پروگرام، اس کا کرنا اور آپ کا سماعت کرنا، اور اس سماعت پہ، اس صدا پہ آپ کا لبیک کہنا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ باہمی مشوروں میں یہاں بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی صلح کرانے کی بات کرتا ہے، یہ صلح کرانا ہماری شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، شریعت نے ماشاءاللہ ہر حکم ہی باعث رحمت ہے اور ہماری ہی آسانی کے لیے ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں فرمایا کہ 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں تاکہ تیسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جی، اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے، اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مینٹل ٹارچر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقوق العباد میں جو کوتاہی کی ہے، کسی پہ ظلم کرنا صرف یہی ہے کہ اس کو تھپڑ مارا جائے، اس کو اسلحے سے نہیں، مارا جائے۔ ذہنی اذیت دینا، یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مینٹل ٹارچر کرنا، ذہنی اذیت دینا، یہ بھی شرعاً حرام اور ممنوع ہے، اور لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے۔ اگلی جو چیز ہے وہ صلح کی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ او اصلاح بین الناس، صلح کروانا قرآن حکیم کا حکم ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومنین بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ صحیح۔ اب چونکہ انسان جب ایک سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کے بعد شریعت کے احکام یہ ہیں کہ اگر کہیں کسی میں ہو جائے، دوری بڑھ جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا والصلح خیر، صلح جو ہے وہ بہترین ہے۔ جی بالکل، اس کا کلام اللہ میں ہمارے پچھلے پروگرام میں میکانزم بتایا گیا تھا کہ اگر گھر کے معاملات میں، خانگی معاملات میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو پہلے آپس میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، پھر خاندان کے افراد میں سے ایک ادھر سے لے لو، ایک ادھر سے لے لو، ایسا ہی ہے، وہ پنچایت کی صورت میں بیٹھ کر تمہارے درمیان صلح کرائیں، تو اللہ رب العزت کو صلح پسند ہے۔ بالکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، سب سے افضل صدقہ۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کیا عمل ہے۔ فرمایا کہ ایسا عمل جو روزے سے، نماز سے، صدقے سے، ہر چیز سے افضل ہے۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 روٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دینا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی چیز فرمائی، فرمایا کہ روٹھنے والوں میں، جو روٹھنے کی وجہ سے جو ہونے والا فساد ہے، یہ انسان کے اندر سے اور معاشرے کے اندر سے بھلائی کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی جو پازیٹیو طرف رجحان ہوتا ہے وہ ختم ہو کے نیگیٹو طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صلح کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا، دیکھیں شریعت میں جھوٹ بولنا منع ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین آیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ کی کوئی بھی قسم ہو شریعت میں وہ ممنوع ہے، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹا نہیں ہے، اگر یہ جھوٹ بول بھی دے تو یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات کہنے والا ہے۔ یعنی ایک کو دوسرے کے بارے میں کہنا کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہا ہے، حالانکہ اس نے کہی نہیں تھی، دوسرے سے جا کے اس کے بارے میں، تاکہ صلح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلح کرانے والے کو کبھی جھوٹا نہ کہو، اگر وہ کچھ بھی کہہ دے۔ تو صلح کرانا اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ اور اسی کو اگر معکوس انداز میں لیں، اس کے برعکس، جیسے صلح کرانا سب سے بڑا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، تو کسی میں دشمنی ڈالنا، تفرقہ ڈالنا، آپس میں نفرتیں پیدا کرنا 2 انسانوں کے درمیان، یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ بالکل بالکل، وہ ایک قاعدہ ہے نا، الاشیاء یعلم بازدادها، کہ اشیاء اپنے متضاد سے جانے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اہم ہے، تو وہ اتنا ہی مذموم ہے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں، اور بڑا اہم آج کا
جو ہمارا سبق ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو کہ سرگوشیوں کی بات چل رہی تھی اور مربوط بھی ہے مضمون کہ بہت سارے لوگ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کی مخالفت میں سرگوشیاں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ لوگوں سن لو، ایک تو تمہارا آپس میں سرگوشیاں کرنا وہ بھی مذموم ہے، وہ بھی کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی ناموس کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں، ان کی عفت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں اس کے برعکس تم بات کرتے ہو اپنے مشوروں میں، اپنی سرگوشیوں میں، تو یہ اس پر ہماری زیرو ٹالرنس ہے، کوئی قابل برداشت نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس پر کوئی سوچ بچار نہیں ہے۔ تو اللہ نے آج جہاں فیصلہ دے دیا ہے کہ ایسا شخص جو میرے نبی کی مخالفت کی بات کرتا ہے یا ان کی توہین کی بات کرتا ہے، اہانت کی بات کرتا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں، جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو جھونکوں گا اور اس کو پھر اپنی مرضی کے مطابق سزا دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں، ایک تو ہے اللہ کے ہاں سزا اور ایک الحمدللہ رب العالمین ہماری اسلامی ریاست ہے، اس میں بھی 295 ہے۔ نبی کی مخالفت میں بات کرنا ایک جرم ہے، اہانت کی بات کرنا جرم ہے، آپ کی بے توقیری کی بات کرنا جرم ہے۔ کسی طور پر بھی ریاست کے قوانین میں بھی زیرو ٹالرنس ہے اور اللہ کے ہاں بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں جو بات سمجھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون کون سا دائرہ ہے جہاں منہ سے نکلی ہوئی بات نبی کی عظمت کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کی عفت کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کی عزت کے خلاف ہو سکتی ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی نازک سوال ہے اور اہم بھی ہے، چونکہ ہم امتی ہیں اور اپنے نبی کو ماننے والے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے بھی متلاشی ہیں، اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تحفظ ہے، اور بے ادبی اور مخالفت جو ہے یہ ایمان کا ضیاع اور حقارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک چیز بیان فرما دی اور عمومی قاعدہ عطا فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس سے میرے پیارے رسول کو تکلیف پہنچتی ہو، نبی اکرم رسول محتشم کو، وہ چیز ناقابل قبول ہے اور وہ تمہارے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے چند اہم چیزیں جو ہیں ادب رسول کی سورہ حجرات میں بیان فرمائی ہیں، کچھ دوسرے مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں منافقین کی ایک جو روش تھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ اور وضاحت بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، وہ ذرا زبان کو بڑھا کے لفظ کو چینج کر کے بولتے، کھینچ کے بولتے تھے، جس سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ جو بارگاہ نبوی میں بولا جائے اور اس کا معنی میں دوسرا معنی بھی آتا ہو تو اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، بلکہ کہا کہ انظرنا کا لفظ حضور کی بارگاہ میں کہا کریں، عرض کیا کریں کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اب آگے چلیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھا کرو۔ کیوں؟ اگر بڑی ہوگی، بلند ہوگی تو اذیت ہوگی حضور کو، بے ادبی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم جب آپس میں ہوتے ہیں، گہرے دوست ہو جاتے ہیں، اچھے دوست کولیگ بن جاتے ہیں، تو آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، جی اور اس کی ممانعت نہیں ہے ہم آپس میں، جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو ایسے نہ کیا کرو۔ لیکن جب بات آئے بارگاہ نبوی کی تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جب بارگاہ نبوی کی بات ہے وہاں بے تکلفی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا، اور لیکن ڈاکٹر صاحب میرے سوال کا زاویہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، یہ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں نا، یہ تو عہد رسالت میں تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو پھر کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو، ان سے بات کرتے ہوئے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، پارڈن، ذرا دوبارہ،
تو اس وقت صحابہ کو تلقین کی کہ رائنا نہیں کہنا، انظر کہنا ہے، اگر تخاطب کے دوران کوئی بات تمہیں سمجھ نہ آئے، آپ کے حجرات کے بعد جی آواز نہیں دینی، آواز انتظار نہیں کرنا، دینی، انتظار اور کرنا، جب نبی کریم آپ کو کھانے پہ بلائیں تو بیٹھے نہیں رہنا، حاجت پوری ہوئی ہاں تو چلے جایا کرو، ان کو اذیت ہوتی ہے۔ آج میرا سوال کا ضابطہ تھا، آج ہم نے کیسے محفوظ رہنا ہے، اس پر ایک وقفہ لے لوں پھر اس کے بعد جی ناظرین کرام، بہت اہم سوال میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا ہے جو ہماری فکری تطہیر کرے گا۔ وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم اسی تناظر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 114 اور 115 کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا آج کہیں ہفتے اعمال نہ ہو جائے ہم سے، کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ جو نبی کی اہانت میں، نبی کی ناموس کے خلاف ہوتی ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم چیز ہے، جی زندگی بھر یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے اور ادب رسول میں استقامت عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام زمانہ رسول میں شان مصطفیٰ میں نازل فرمائے، آپ کے ادب مصطفیٰ میں، وہ آج کے مومنین کے لیے بھی اسی طرح لازم ہے، سرسبز و شاداب ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اور ہر زمانے میں امتیوں سے ان کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ ذکر فرما رہے تھے ابتدا میں بھی عمرے کی جو سعادت ملی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، اور تمام، میں ڈاکٹر صاحب 11 مرتبہ گیا ہوں اور مسلسل گیا ہوں، لیکن اب 4 سال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ راستہ بھی ان قریب جو ہے کھولے گا۔ یہاں پر جہاں اگر ہم سوچیں نا، مسجد نبوی میں، بارگاہ نبوی میں حاضری، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ساتھ امتحان بھی ہے، جی بہت بڑا امتحان بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں، جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اوپر 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، بالکل لکھی ہوئی سورہ الحجرات کی، ایک تو وہی جی جو ابھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حرم نبوی ہے، یہاں سانس بھی آہستہ کھینچ کے لینا ہے۔ یہ میں نے مشاہدہ کیا تازہ کہ ہمارے بعض لوگ لا علمی کی بنا پر وہاں جو ہے ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مسجد نبوی کے دروازے سے نکلیں تو جوتے کو بھی زور سے نہیں پھینکنا چاہیے۔ بالکل، میں نے وہاں سنا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ حکم آج بھی باقی ہے، اس وقت بھی باقی تھا۔ لا ترفعوا اصواتکم، ریاض الجنہ میں بیٹھنا بڑی سعادت ہے، لیکن بارگاہ نبوی کا ادب ملحوظ رکھنا یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ یعنی جب ہم واجہ شریف سے، باب السلام سے، حضور کی وہ پرانی گلی جہاں سے صحابہ گزرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے تھے، اس میں سے گزرتے ہوئے ادب کا خیال رکھنا، آواز اونچی نہ ہو، فون میں مشغول نہ ہوں، جوتے اونچے نہ ہوں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جس ادب کی آپ بات کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کم علمی ہے، کم فہمی ہے، نادانی ہے، کیا کہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ تو اور ہم فون سننا تو درکنار، ہم تو بس اس میں ہوتے ہیں کہ مووی بن جائے، ویڈیو بن جائے، میں اپنے گھر بھیج دوں کہ میں روضہ رسول کے سامنے سے گزر رہا ہوں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی آنسو نہیں ہے، کوئی گریہ زاری نہیں ہے، منہ پہ درود کریم نہیں ہے، بس ہم ویڈیو چاہتے ہیں بن جائے۔ دنیا کو راضی کرنا شاید ریاکاری کا یہ عمل ہے کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں روضہ رسول میں جالی کے پاس کھڑا ہوں، بلکہ دکھانا تو اس کو ہے جو وہاں موجود ہے۔ ان کی بارگاہ میں اپنے جذبات پیش کرنے ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں، اس قابل نہ تھا، آپ نے کرم فرمایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنی نظر کرم فرمائے، آپ نے فیوزات سے مجھے منور فرمائے، اور وہاں ادب کے ساتھ حاضری دے کر خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بارگاہ نبوی سے نکلیں۔ وہااں پر موویاں بنانا، ویڈیو بنانا، اس سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ بے ادبی کا پہلو آتا ہے، کہیں کمر حضور کی طرف ہو جاتی ہے، کہیں اور سلسلہ ہو جاتا ہے، تو بے ادبی سے بچنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر صاحب نے بنیادی باتیں اس میں عرض کی ہیں۔
جو آپ کے سوال میں بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیں مخالفت اور اہانت دو مختلف چیزیں ہیں. ناظرین کی سہولت کے لیے ہمیں انہیں واضح کرنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین، نظام قدرت جو ہے اس کا اصول ہے کہ دین کے معاملے میں کسی پر اکراہ نہیں ہے. صحیح. کہ وہ مانے ہی مانے کسی نبی کی بات کو یا کوئی اور چیز. وہ مذہب کے معاملے میں وہ آزاد ہے، قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا. دوسری چیز ہے کہ اس نبی کی توہین کرنا. یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کی. ہمارا 295 بھی یہ بھی ہمیں ناظرین کے سامنے واضح کرنا چاہیے، سامعین کے سامنے، کہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے بارے میں نہیں توہین ہے، کے بارے میں تمام نہیں، انبیاء کے بارے میں ہے، تمام جی، مقدسات کے بارے میں، تمام مقدسات کے بارے میں ہے. جی بالکل ٹھیک. تو جب بھی ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، تمام انبیاء کی تمام ناموس رسول کی اس میں بات آئے ہوتی ہیں. ہے. ٹھیک. تو اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم مسلمانوں پر بھی اور دیگر جو لوگ ہیں سب پر، تمام انبیاء کی جو ہے وہ ناموس کا ادب اور احترام ہم سب پر لازم ہے. کسی کو اہانت کی، کسی بھی نبی کی اہانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اہانت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے جس سے علماء نے استدلال کیا ہے. فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں ان کے پختہ عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر طعن و تشنیع کریں، طعن و تشنیع کریں. اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر طعن و تشنیع یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے وہ تنقیص کے ساتھ، کہ آپ کی شان کو کم کرتے ہوئے، آپ کی اہانت کرتے ہوئے آپ کا تذکرہ کرنا. اس اہانت سے وہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا کسی بھی نبی کے بارے میں ان کی شان کے خلاف کوئی بات کرنا، جس سے ان کی شان کو کم کر کے ظاہر کرنے کے لیے کہ قصد سے، ارادے سے کوئی بات کرتا ہے. تو اس سے مراد فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے لوگ کفر کے ائمہ ہیں، ان سے قتال کرو. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. اب یہ شخص چاہے کسی بھی مذہب کا دعوے دار ہو، چاہے اسلام کا دعوے دار ہو، اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دزائے ہوئے جو نظام ہے اس کے اندر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کی تنقیص کرتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے منصب کے حوالے سے یا کسی بھی نبی کی ذات اور اس کے منصب کے حوالے سے کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے اور اس کی تنقیص کرتا ہے، تو فرمایا انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو فرمایا ان سے قتال کرو. تو توہین سے مراد یہ ہے کہ تنقیص کے ساتھ تذکرہ کرنا، ان کی شان کو کم کرنا. تو ظاہر ہے اس کی سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، جیسے اس آیت میں فرمایا، اور ہمارے قانون کے اندر بھی. اور تمام انبیاء کی حرمت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تمام انبیاء کی حرمت جو ہے وہ قابل احترام، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی حرمت کو جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے. ان کے جو ہے اس حرمت کے دائرے کے اندر ان سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا اور ذکر بھی کیا، کہ بات کرتے ہوئے بھی اس حرمت کے دائرے کے اندر رہا جائے. اسی طرح جب آپ حرم شریف، حرم نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی جو حرکات سکنات ہوں وہ ساری جو ہیں وہ اس حرمت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بس آخری لمحات ہیں پروگرام کے، میں چاہتا ہوں آپ سے مزید تھوڑا سا استفادہ کیا جائے. یہ تو اللہ رب العزت نے باشگاف الفاظ میں فرما دیا کہ میرے نبی کی مخالفت یا ان سے دشمنی یا ان کی ناموس کے برعکس کوئی بات زبان سے کرنا ایک تو ایمان کی غارت گری ہے اور تمہاری دنیاوی اور اخروی بربادی کا باعث ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو بحیثیت امتی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم اس کا مؤثر جواب کس طرح دیں کسی کو اس میں نبی کی مخالفت کرنے والے؟ اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک جو ہے، جیسے ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا، وہاں قرآن کی، صاحب قرآن کی یا دوسرے انبیاء کے بارے میں
ان کے غلط نظریات اور اعمال سامنے آئے. تو ابھی ایک تو بڑی صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کر کے جس طرح کا آپ کا لیول ہے حکومتی سطح پر ان سے بات کر کے اور آپ نے اس کیس کو دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے. جیسے ابھی بعض ممالک میں یہ قانون بھی جو ہے منظور ہوا ہے کہ وہاں اب جو ہے انبیاء کی ناموس جو ہے سب کے لیے برابر ہے, کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آزادی رائے نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے جذبات کی توہین ہے. جو انبیاء کو ماننے والے ہیں, مثلا اسلام کو ماننے والے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے اور زیادتی ہے. اگر اسٹیٹ کے درمیان ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں ہو رہا ہے, ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, تو ہمارا قانون موجود ہے 295C. اس کے مطابق جو پروسیجر ہے اس بندے کے ساتھ عدالت کے ذریعے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے اس پروسیجر کو اپنانا چاہیے اور ایسی روک تھام کرنی چاہیے اور لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر کسی سازش کا جو ہے شکار ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور سزا دینے کا اختیار عدالت کو ہے, ملک کو ہے, فرد واحد کو نہیں ہے, ریاست کو ہے, عدالت کو ہے. جی ہاں بالکل. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہوا دیکھیں تو ہم اسی وقت اپنا ہاتھ اٹھا لیں. نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے. جب قانون موجود ہے, ریاست موجود ہے, ادارے موجود ہیں, تو ہمیں انہی کے ذریعے سے اس کا انجام چاہیے. جرم کے اس بات کے لیے ایک شریعت میں خاص طریقہ کار ہے. فرد واحد کسی کو مجرم ثابت نہیں کر سکتا. وہ جب وہ طریقہ کار ہوگا تو اس کے مطابق وہ مجرم ثابت ہوگا, پھر اس پہ سزا بالکل جاری ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, جو ہماری بات ختم ہوئی ہے وہ اس پہ ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب, آپ سے محبت, آپ سے عقیدت, آپ کی عظمت, آپ کی عفت اور آپ کی عصمت, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ٹھیک ہے کہ کوئی بات کرے تو صحیح, ہم سے برداشت نہیں ہوتی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لیکن میں دوسرے مصرے میں شاعر سے معذرت کے ساتھ ایک لفظ کی امینڈمنٹ کر کے اس کو ایسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.